نہیں. اب اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے. سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ اپنی تلاش کرو کہ میں کون ہوں. اب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں. بس والد نے کہا ڈاکٹر بننا ہے, ہاں بس ڈاکٹر بننا ہے. اسٹیپ بنایا ہی نہیں پڑھنے کہ وہ ڈاکٹر بننے چلے. میتھ میں ذرا سے اچھے ہو گئے تو بس سی اے کرنا. اپنی پرسنالٹی ڈیفائن کرنی ہے. آپ کی پرسنالٹی کیا ہے, اس کے اپنے ٹیسٹ ہوتے ہیں نیٹ پہ. اور ایک پرسنالٹی انٹروورٹ, ایک ایکسٹروورٹ. انٹروورٹ وہ ہوتے ہیں جو تنہائی میں ان کو انرجی ملتی ہے. تنہائی میں ہو تو ان کو انرجی ملتی ہے, وہ خوش ہوتے ہیں تنہائی میں. ایکسٹروورٹ میری طرح جتنے زیادہ لوگوں کے ساتھ ملیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, وہ خوش ہوں گے, ان کو انرجی ملے گی. انٹروورٹ, ایکسٹروورٹ. اب ایک بندہ کی پرسنالٹی ہے ایکسٹروورٹ کہ وہ لوگوں سے ملے جلے, اور وہ کام کر رہا ہو ایک کمپنی میں, اور وہ بھی اکاؤنٹنٹ کا, سارا دن حساب کتاب, وہ نہ کسی سے مل رہے نہ جل رہے, سارا دن بس وہ کام کر رہے, تو پاگل ہو جائے گا, مر جائے گا. کیونکہ اس کی پرسنالٹی ہے لوگوں سے ملنا, اس کو انرجی ملتی ہے جب وہ لوگوں سے ملے. اور وہ کام کر رہے ایک بند کمرے میں, تو پاگل ہو جائے گا. اور ایک بندے کا کام ہے انٹروورٹ, اس کی پرسنالٹی یار کیوں تنہائی میں رہے, اور وہ ٹیچر بن جائے جس کو روزانہ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے, تو وہ پاگل ہو جائے گا. صحیح ہے. اسی طرح ہوتے ہیں اسٹرکچرڈ, انسٹرکچرڈ. اسٹرکچرڈ وہ لوگ, آپ نے دیکھا ہوگا بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ آتے اسکول سے اپنا بستہ اپنی جگہ پر رکھ دیتے, شوز اتار کے وہاں رکھ دیتے, سب کچھ ٹریکٹ اینڈ فگر کی طرح صحیح صحیح چل رہا ہوتا. اور بعض کو دیکھا ہوگا دیکھا وہ ہمارے بڑے بھائی, وہ کیا کر رہے تھے, اسکول سے آتے تھے ایسا بسا رکھ لیتے, لات مارتے تھے. دروازہ گودام ہوتا تھا نا ہمارے, جہاں ساری پرانی چیزیں, وہ اگلے دن جب آتے تھے گودام میں چلے جاتے, دروازہ کھول ایسے پھر جاتے تھے اسکول. آج پی این ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں چپڑاسی ہے. صحیح ہے. تو یہ کیا بات میں کر رہا تھا کہاں سے, ہاں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں, ان کی جرابیں وہاں پڑی ہیں, کوئی کیا پڑا ہے. اب ایسے لوگ نا جو ایسے انسٹرکچرڈ ہوتے ہیں, وہ بزنس اچھا کر سکتے ہیں کیونکہ اس کو رسک لینے کی اس میں صلاحیت. بزنس اچھا کر سکتے, ادھر کرو ادھر کرو, ادھر ملٹی ٹاسکنگ بندے ہوتے, ادھر بھی ہاتھ مارے, ادھر بھی ہاتھ مارے, ادھر بھی مارے. اور جو ایسے فیکٹ اینڈ فگر والے ہوتے ہیں وہ بزنس نہیں کر سکتے. اس کو نقصان برداشت ہی نہیں کر سکتے. صحیح ہے. تو اس طرح اپنے آپ کو تلاش کرنی ہے, سب سے پہلا کام یہ کرنا. اچھا, سب سے بڑی غلطی ہم کیا کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھتے ہیں. ہاں یار آپ نے کس میں داخلہ, انجینئرنگ, ہاں میں بھی انجینئرنگ میں, آ جاؤ چلو. اچھا آپ نے میڈیکل, ہاں یار میں بھی, او یار ڈاکٹر منوج کما رہا ہے یار, کروڑوں روپے صرف ٹیوشن کے کما رہے, میں بھی ڈاکٹر بنوں گا, میں بھی اکیڈمی کروں گا, میں بھی کروڑوں کماؤں. دوسروں کو دیکھ سب سے بڑی غلطی کرتے, اور سب سے بڑا جرم بھی ہم کرتے ہیں. پہلے خود کو سمجھیے, خود کو کسی دوسرے کی طرح بنانے کی کوشش کرنا اس عظیم انسان کو ضائع کرنے کے مترادف ہے, یعنی برابر ہے, جو تمہارے اندر چھپا ہوا ہے. تمہارے اندر ایک انسان چھپا ہوا ہے, تم اس کو ضائع کر رہے ہو دوسروں کی طرح بننے. مفتی صاحب بولے کہ یار ٹریننگ کروا رہے, یار میں بھی ٹرینر بنوں. ہاں, مفتی صاحب ممبر پر بیٹھ کر بیان کر رہے, یار میں بھی مفتی بنوں. بھائی آپ اپنے اندر کو دیکھو, آپ کے اندر جو انسان چھپا ہوا ہے اس کو ڈیفائن کرو, وہ کون ہے. وہ ایم آئی. اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, اپنی دلچسپیاں لکھنی. ابھی ٹائم نہیں ہوگا, میں آپ سے ایکٹیویٹی کروا دے گا, بلکہ کر لو 2 منٹ کے لیے. آپ اپنی دلچسپیاں لکھو, جس میں آپ چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے, تاکہ تھوڑا سا یہی ہو جائے. بھائی کو پین اور گتا دے دو یار, سلمان وہ لکھنے ان کو دے دے, پین اور پیج دے دیں, آپ بیٹھے, آ جائے گا, کمانڈو آ جائے گا. پیج دے دو, گتا بھی دے دو وہاں سے. پین اگر پین ہے, پین ہے ان کے پاس. اپنی دلچسپی لکھیے کہ آپ کی دلچسپی کس چیز میں ہے.
آپ کو چاہیے ایسی خوشی؟ اگر چاہیے پیجز ہیں بہت سارے ہیں، پین بھی ہیں، دے دو یار، دے دو پیجز بھی دے دو، اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی دے دو. ایک منٹ ہے آپ کے پاس اپنی دلچسپی لکھنے کے، 1 منٹ ہے. اچھا یہ صرف ڈیمو ہے، صحیح ہے، آپ اس پر گھر میں بیٹھ کر سوچ کر تسلی سے. اچھا دوسرا، آپ اپنی طبعی میلان، بعض چیزوں کی طرف انسان خود بخود اس کا دل کرتا ہے، طبعی میلان فطری کسی چیز کی طرف انسان کا دل چاہتا ہے. جیسے ابھی میرا پڑھانے کو بس خود بخود دل چاہتا ہے. تیسرا آپ نے کرنا ہے اپنے طاقتور اور کمزور پہلو کو دیکھنا، یا کون کون سے آپ میں اسٹرینتھ ہیں اور کیا کیا ویکنیسز ہیں. ایمانداری کے ساتھ آپ کو بولنا آتا ہے، اچھی طریقے سے آپ بول سکتے ہیں تو یہ آپ کی طاقت ہے. آپ کو نہیں آتا ہے بولنا تو لکھو میری بولنے میں کمزوری ہے. اور آپ کو کیا نام ہے، آپ کی آواز اچھی ہے تو آپ کی طاقت ہے، نہیں اچھی تو کمزوری ہے. آپ آئیڈیاز بنا سکتے ہیں، آئیڈیاز سوچ سکتے ہیں، منصوبہ بندی کر سکتے ہیں تو یہ آپ طاقت ہے. جو ہے ایمانداری کے ساتھ آپ اپنا انالیسس کرو گے تو آپ اپنے آپ کو تلاش کر لو گے، آپ کا کیریئر آپ کے سامنے اچھا ہوگا. اور ویسے ہی میری طرح کرو گے تو یہی حال ہوگا. آپ کے خواب، آپ نے اپنے خواب لکھنے، چلو یار اس کے لیے بھی آپ کو 3 منٹ دے دیں. آپ اپنے خواب لکھیں. اچھا خواب وہ نہیں ہے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، جو سو رہے ہو مفتی صاحب ذخر اور رضوان خوبوں میں تو ہر دن اتنے خواب دیکھتا ہوں، وہ خواب نہیں لکھنے ہیں. خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے ہوئے دیکھو، خواب وہ ہوتے جو آپ کو سونے نہ دے، وہ والے خواب. دوسرا کیا؟ طبعی میلان. داؤد صاحب اس کو سمجھاؤ. طبعی میلان نیچرل انٹرسٹ اس کو ہم بول سکتے ہیں. ہاں نیچرل. فرض کرو آپ کو، جس طرح ہم نے کرکٹ کھیلنے کا پہلے بولا تھا، کرکٹ کھیلنے کی طرف آپ خود بخود پیچھے جا رہے ہو، یا آپ مثلا کسی مفتی صاحب کو دیکھ کے آپ منبر پہ وہ بیان کر رہے تو آپ کا دل خود بخود چاہ رہا ہے کہ میں بھی کوئی بن جاؤں، کوئی مفتی بن جاؤں. آپ کو کسی نے، والد نے بھی نہیں کہا کہ آپ نے مفتی بننا ہے، بھائی نے بھی نہیں کہا، آپ نے خود آپ کا دل کہا کہ میں نے دینی تعلیم حاصل کی. اس کے طبعی میدان کیسے؟ اچھا خواب آپ کے لیے 4 منٹ، بلکہ 3 منٹ، 1 منٹ اور ضائع ہو گیا. 3 منٹ میں اب اپنے خواب لے کہ آپ چاہتے کیا ہے، گاڑی، بنگلہ، بینک بیلنس، عزت، شہرت، کیا کیا چاہتے، بچے، بال بچے، بچیاں. خواب دلچسپیوں میں شامل ہوگے، شامل ہونے آپ کے خواب جو آپ کو سونے نہ دے. خواب ایسے ہونے چاہیے جو سونے نہ دے. خواب بھی دیکھ رہے اور سو بھی رہے تو وہ خواب نہیں، وہ خیال ہے. شیخ چلی کے خیالات ہیں، وہ خواب نہیں. آپ کبھی اسی طرح سمجھتے ہیں
خیالات میں خواب نہیں ہے، چلو خیالات بھی کوئی اللہ اس کو خواب بنا دے جو آپ کو سونے نہ دے اور آپ اس کو پورا کریں. نہیں کوئی بھی خواب نہیں ہے، ایک ہی لکھو نا آپ. اسٹوری شیئر کرنی ہے، آ جائے سب کچھ شیئر کریں نا. جی جی بالکل. تو اپنی نیچرل صلاحیت کو انسان کیسے پہچانے؟ انسان کے اندر جو ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کیسے پہچانے کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ کوئی ہے؟ اس کا جواب آپ جس کام کو کرتے ہوئے خوشی محسوس کر رہے خوشی محسوس کر رہے ہو، یہ ایک سائن ہے اس کا علامات. جس کام سے آپ بور ہو رہے سمجھو اس ہاں بور ہو رہے ہو وہ کام آپ کے لیے نہیں ہے. دوسرا جس میں آپ ٹائم اینڈ اسپیس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہاں یہ کام ایسے نہیں کرتے، یہ ایسے کرتے میں بتا. اور یعنی کہ آپ ٹائم کی پرواہ نہیں کرو، آپ کرتے جو کرتے اور اتنا ٹائم پتہ ہی نہیں چلتا، وہ کام آپ کے ٹیلنٹ. اور جس کام کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، ہاں جس کام کے لیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، معاوضے کی پرواہ نہ کرو. کوئی دے رہے فبی ہے، نہیں دے رہے فبی ہے. جس کے لیے آپ اپنے تمام وسائل لگانے کے لیے، ہاں جس کے لیے آپ ساری قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو، جس کام کے لیے آپ فجر میں اٹھنے کے لیے تیار ہو، تو سمجھو کہ یہ آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے جو آپ کو ابھار رہے کہ کچھ کرو. اچھا ملکی اور قومی ضروریات کو بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. اس ملک میں کیا ہے اور اس کی ضروریات کیا ہے. ایسا نہ ہو ابھی آپ کوئی ایسا فیلڈ تلاش کر لو جس کے ملک میں ضرورت ہی ابھی نہیں ہے، ہاں آگے بڑھے گی، تو آپ نے مستقبل کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ اور کیا رہا ہے آگے چل کر آنے والا کل آپ کے سامنے ہونا چاہیے. جیسے کہ ابھی ہوائی گاڑیاں آنے والی ہیں، ہوا میں اڑنے والی گاڑیاں، بائکس پتہ ہے آ چکی ہیں، آپ دبئی میں آ گئی اور یہ آنے والی ہے. ہم اسلام آباد میں کامران کیانی صاحب کے ساتھ ٹریننگ کر رہے تھے، ان کی کمپنی ہے سنگاپور پتہ نہیں کہاں کا، تو کہہ رہے ہیں ہم ابھی سوچ رہے ہیں پاکستان میں ہوا میں اڑنے والی گاڑیوں کو ابھی سے ہم پلان کر رہے ہیں کہ کیسے بنے، ابھی سے پلان کر رہے ہیں. یہ کتنے آئے تھے اٹھنے سے؟ آ تو چونکہ ان کا وہ نہیں بنے ابھی تک، رولز اینڈ ریگولیشن نہیں بنے، اسی وجہ سے تو ابھی تک عام نہیں ہے. کیا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو پھر کیا کرنے، وہ قوانین ابھی تک نہیں بنے، اس وجہ سے ابھی تک پروسیس میں. قوانین بن جائیں گے تو عام ہو جائیں گے، پھر آپ بھی دیکھو صحیح ہے. بیٹری سے گاڑی چلنے والی آ گئی ہے، بجلی سے کیا پتہ نہیں کیا کیا شمسی سے. اب آگے تجربات ہو رہے ہیں. بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بیمار ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتا لیکن دماغ کام کرتا. صحیح دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے اسٹیفن ہاکنگ، دماغ کام کر رہا تھا سائنسدان تھے لیکن ہاتھ پاؤں بالکل کام نہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے ہاتھ وغیرہ پاؤں سب سیٹ ہوتے، چل سکتے، پھر سکتے، بھاگ سکتے سب، لیکن دماغ کام نہیں کر رہا. اب تجربات کیا ہو رہے ہیں کہ ان کا سر اٹھایا جائے اور ان کا دڑ اٹھایا جائے اور دونوں کو ایک کیا جائے، اور بندروں پہ تجربات شروع ہو چکے. تبدیلی والے میں نے بتایا نا، تبدیلی جب آتی ہے بعض لوگ تبدیلی کریٹ کرتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں جب تبدیلی آ جاتی ہے، جیسے موبائل ہے تو بالکل پتہ ہی نہیں ہے، نابالغ ہوتے ہیں موبائل بھی کوئی چیز ہے. جیسے ہمارے بڑے بزرگ حضرات اس کو بھی الٹا پکڑے ایک رویے ہوتے. بعض یہ ہوتے ہیں جب آ جاتے ہیں بالکل مانتے ہی نہیں اس تبدیلی، نہیں مانتے، ناجائز ہے، حرام ہے، یہ جلوس. تیسرے رویے ہوتے ہیں بس آ گئی ہے تبدیلی، ابھی چلو مجبوری ہے، قبول کر لیتے مجبوری کے تحت، اس کے بعد اور گزارا. اور چوتھا رویہ کیا ہے کہ تبدیلی آ جاتے اس کو خوشی سے ایکسیپٹ کر لیتے. اب ان 5 رویوں میں سے قیادت کس کے آتی، لیڈرشپ کس کے آتی؟ جو لے کر آئے، جو کریٹ کرنے والا. لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں، وہ جو چاہے وہ کر سکے.
اب ہمارے پاس لیڈرشپ ہی نہیں ہے, قیادت ان کے ہاتھ میں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, تبدیلی لے آتے ہیں. اور ہم 4 رویوں میں سے بعض کہتے ہیں میں منوں ٹھاک ٹھیس, اور بعض کہتے ہیں بس مجبوری ہے, اور بعض کہتے ہیں ہاں, اور بعض کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ اپنے جو اس میں رہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اگر ہم نے بحیثیت قوم ترقی کرنی تو ہم نے اپنے بچوں کو تبدیلی تخلیق کرنے والا بنا. ہمارے بچے تبدیلی تخلیق نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بیچارے جب اسکول میں ہوتے ہیں بچپن میں اس کو مائی اسکول کا مضمون دیا جاتا ہے کہ آپ مائی اسکول کا مضمون لکھ لو. مس نے اس کو لکھا دیا کہ اس کو لکھو, اس نے اتار دیا. مس نے کہا کل میں نے ٹیسٹ لینے ہیں. اگلے دن آیا وہ بیچارہ, اس نے کہا یار مائی اسکول پر ہی مضمون لکھنا ہے, اس میں تو سارا جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ مائی اسکول از ویری بیوٹیفل, اس میں یہ جو مس نے لکھوایا. تو میں اپنے اسکول کا صحیح نقشہ پیش کرتا ہوں کہ اس کی پنکھا خراب ہے, اس کا یہ ہے اور اس کا یہ, سارا اس نے کریٹ کی نا تبدیلی, اس نے لکھ دیا, اس کے سامنے پیش کیا. تو کیا حال ہوگا اس بچے کا؟ فیل بھی ہوگا, پٹائی بھی ہوگی, فیل بھی ہوگا, پٹائی بھی ہوگی, پرنسپل کے پاس بھی لے جائے. یہ ہمارے اسکول کی برائی کر رہا ہے. اگر یہ کسی میڈیا والوں کے ہاتھ لگ جائے پھر کیا حال ہوگا؟ تو اس بیچارے نے تھوڑی سی کریٹیو تھنکنگ کی, اس کا یہ حال ہوگا. اس نے کہا یار توبہ ہے یار, کچھ نیا کرنے کا تو سوچ ہی نہیں سکتے. تو کہاں تبدیل ہے؟ وہاں سلیکون ویلی نام سنا, سلیکون ویلی کا نام سنے؟ ہاں, تو تبدیلی کہاں تخلیق کریں گے؟ یہ جو جہاں یہ سارے اسٹارٹ اپس اور یہ جو نئے نئے ایپس آ رہے ہیں اور فیس بک, گوگل, ان سب کے آفیسز وہاں کی یونیورسٹی کے جو چپڑاسی ہوتے ہیں وہ بھی اپنے اسٹارٹ اپس بنا رہے ہوتے, کوئی ایپ بنا رہے ہوتے, کوئی کیا کر رہے ہوتے, اس کا سیکنڈ ٹائم کوئی نہ کوئی بزنس ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں یونیورسٹی سے فارغ ہو رہا ہے, وہ بیچارہ ڈگری ہاتھ میں ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے. اس کی سوچ ہی نہیں یار کہ میں خود بھی کچھ کر سکتا ہے سوچ. آپ جا کر پوچھ لو بلوچستان یونیورسٹی بیوٹنز والے سے پوچھ, اسماعیل بھائی آپ ذرا پوچھ لینا بیوٹنز والے اور کوئی ہیں؟ بیوٹنز والے ایک ہے, بلوچستان یونیورسٹی والے نہیں, سارے فارغ ہو گئے. کوئی آپ کے اوپر آپ کا معاشرہ بھی تو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اب جب آپ لوڈ شیڈنگ کے اندر پڑھ رہے ہو اور آپ کو ٹیسٹ کے لیے یہ کہا جاتا ہے بجلی آپ کے پاس ہے ہی نہیں, پانی پینے کا آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو آپ کو کچھ چیزیں تو آپ کو کیا ہو یار ویسے بجلی کب آئی ہے؟ بہت پرانی ہے. کتنے سال ہو گئے؟ ہم نے سنا ہے ہمارے والد صاحب کہتے تھے, میرے چاچا وہ ڈپٹی سیکرٹری رہ چکے ہیں ہیلتھ میں, ارواح لگا, کہہ رہے کہ لائٹ ہوتے تھے کھمبے پہ چراغ لگاتے, صحیح, اس کے نیچے بیٹھ کر پڑے, کھمبے کے نیچے بیٹھ, صحیح. لائٹ مائٹ کا تصور ہی نہیں تھا. گھر میں چراغ ہوتا تو اس میں اتنا ہی تیل ہوتا تھا کہ وہ گھر والوں کا گزارا ہو جائے. اس نے وہاں پڑھا. جس نے پڑھنا ہے, جس نے کچھ کر گزرنا ہے وہ کر جاتا, ایسی حالات میں کر جاتا. جو سچن ٹنڈولکر بنتا ہے وہ بن جاتا. وراٹ کوہلی نام سنے, یہ پریکٹس کرتا ہے نا, یہ صرف 1200 شاٹس ایک طرف, مطلب کور ڈرائیو مارنا ہے تو 1200 شاٹس یہ پریکٹس کرتا. جہانگیر خان کا نام سنا, کیا ہے اسکواش میں, یہ صبح جاتا تھا 6 بجے تک پریکٹس کرتے. اسکواش جس نے کھیلا ہو, ہمارے استاد کہہ رہے تھے کہ آپ ذرا سے کھیلو, آپ آدھے گھنٹے کے بعد آپ کا ہاتھ چھل ہو جائے, وہ اتنا اسپیڈ ہوتا ہے, کڑپ 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 کڑپ, اتنے پریکٹس. اس پریکٹس کا نتیجہ یہ ہوا جب آئے گراؤنڈ میں تو 1 میچ 2 3 4 5 6 10 15 20 25 40 100 200 300 555 میچ لگاتار جیتتا رہا. 555 کوئی اس کو ہرا ہی نہیں سکتا. لوگوں نے اسکواش دیکھنے ہی چھوڑ دیا یار, بس جہانگیر خان ہی تو جیتے, جہانگیر خان ہی تو جیتے 555 میچ. اسی طرح اس میں آج اسٹیفن ہاکنگ کی آپ مثال لے رہے ہیں, ہاتھ پاؤں نہیں ہے لیکن کر لو. اور یہ جاوید چودھری نے بھی اس پہ قانون لکھا, لڑکے کا نام میں بول دیا. آج ابھی وہ لڑکا لندن میں پتہ نہیں کس کمپنی میں کچرے چننے والا تھا, کچرے چننے والا.